سورہ کوثر، سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت، سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی، آپ کا ذکر منبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا، تو جس کی یہ شان ہے وہ اب تک کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں، کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی، اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے، کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے، کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجہ اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کے نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا، اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالی دیتا ہے۔ مقام نزول، سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 1 رکوع اور 4 آیتیں ہیں۔
سورہ اخلاص کے اسماء یعنی اس کے نام اور اس کی کیا وجہ ہے اتنے سارے نیمز ہونے کی؟ مفسرین نے اس سورت کے تقریباً 20 نیمز، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اس سورت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شرک سے پاک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح جس نے سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید بھی کہتے ہیں۔ صحیح۔ اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات بھی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے! اب اتنی فضیلتیں ہیں، حدیثیں اتنی ساری ہیں، اس کی فضائل میں ایک دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے تھرڈ آف قرآن کے برابر۔ اٹ مینز اگر آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، اتنی اللہ کی رحمت ہے کہ پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک، یہ حدیث بھی بخاری شریف کی تھی، بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو لشکر میں روانہ کیا، جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ شخص جو ہے یہ سورہ اخلاص نماز پڑھاتے ہوئے پڑھتے تھے، جب بھی نماز پڑھاتے سورہ اخلاص پڑھتے الحمد شریف کے بعد۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لشکر واپس آ کے یہ بات کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس سے پوچھو یہ کیوں ایسے کرتے تھے؟ اچھا۔ تو انہوں نے جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ واہ، کیا سورہ بات، اخلاص سے کیا محبت بات، کرنے والے سے سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ محبت۔ سورہ اخلاص کو بہت زیادہ کثرت سے پڑھیں۔ اب سورہ اخلاص نازل کیوں ہوئی؟ سبحان اللہ، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا، کمال کا بیک گراؤنڈ۔ سبحان اللہ۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غیر مسلموں کے سامنے، کفار کے سامنے اللہ رب العزت کا نام لیا، پیغام دیا، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، تو انہوں نے طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے، کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی ہے، اس کا کون وارث ہوگا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح فرما دی، یعنی بتا دیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی والد نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ سبحان اللہ، کیا تفصیل کے ساتھ یہ مختصر سورت ہے مگر کتنی جامع ہے۔ تو بار بار پڑھیے، اس کے ترجمے پر غور کیجیے، اس کی تفسیر پر غور کیجیے۔ کربلا کے میدان میں جو نماز تھی نا، امام حسین نے اپنے رشتہ دار سے کہا، کچھ کوشش کیجئے نا کہ کسی طرح یہ جنگ ایک دن کے لیے ٹل جائے۔ 9 محرم کو امام حسین نے کہا ایک دن مل جائے، ایک رات مل جائے۔ کس لیے؟ گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ کس لیے کہ کچھ اور پلان کرنا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ میں جی بھر کے عبادت کرنا چاہتا ہوں، آخری رات ہے، میں سجدے کرنا چاہتا ہوں، میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں، میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ کون کہہ رہے؟ امام حسین۔ اے امام حسین کے چاہنے والوں، صبح جنگ ہے، آخری رات ہے، اور میرا امام اور ان کے گھر والے سجدوں میں ہیں، تلاوت میں ہیں، ذکر میں، دعاؤں میں۔ بتاؤ نا، وہ کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں نماز پڑھیں، ہم اپنے بیڈ روم میں ہوں اور ہماری فجر قضا ہو جائے، ہم دکان پہ ہوں ہماری ظہر قضا ہو جائے، ہم دوستوں میں ہوں ہماری مغرب عشاء قضا ہو جائے، کیا کر رہے ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ سوچئے، امام حسین کو تلاوت قرآن سے محبت کتنی تھی کہ جب آپ کا سر اقدس نیزے سے معاذ اللہ جب شہید کیا گیا نا، تو آپ کے سر اقدس کو نیزے پہ اٹھایا گیا، تو سبحان اللہ، آپ کا سر اقدس نیزے پر بھی تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ بتاؤ نا، امام حسین نے ایک جگہ خود فرماتے کہ مجھے نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا
کثرت سے دعائیں مانگنا، کثرت سے استغفار کرنا بہت پسند ہے۔ یہ 4 پسندیدہ عبادت ہیں۔ بتاؤ ہم کدھر ہیں؟ اسلامی تاریخ کے بڑے امپورٹنٹ، بڑے ہی امیزنگ واقعات اس دن ہوئے ہیں، بلکہ شاید میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اسلامی تاریخ میں جو تاریخی دن ہیں، ہسٹوریکل ڈیز آتے ہیں، وہ عاشورہ کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سب سنتے جائیے گا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ قبول کی گئی وہ دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت آدم کی جو پیدائش ہوئی، دا برتھ ڈے آف سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی 10 محرم۔ اسی دن انہیں جنت میں بھی داخل کیا گیا۔ اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت کو پیدا کیا گیا۔ آپ سوچئے کہ بیسکس آف دا ورلڈ جو ہیں وہ 10 محرم والے دن پیدا کیے گئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ ہیں، آپ کا جو برتھ ڈے ہے، آپ کی بھی جو پیدائش کا دن ہے، وہ بھی 10 محرم الحرام ہے۔ پھر اسی طرح اسی دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آگ سے نجات ملی تھی، جو آگ گلزار بنی تھی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے وہ بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، ناظرین، that was also the day of عاشورہ، وہ بھی دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے طوفان کو کون نہیں جانتا، مگر اس طوفان سے جو فارغ ہونے کے بعد ان کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تھی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت پوری دنیا میں مشہور ہے، مگر جو یہ بادشاہت، یہ ملک عظیم آپ کو جو عطا کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، جو مچھلی کے پیٹ میں آپ گئے، کتنا مشکل وقت آپ نے گزارا، مگر جو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے والا دن تھا، یعنی اس مصیبت سے نجات کا جو دن تھا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام ہی کا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی کا جو ذوف دور ہوا، آپ کی جو بینائی کم ہو گئی تھی، اور جو پھر اللہ پاک نے اپنے کرم سے، بہت طویل واقعہ ہے، قرآنی واقعہ ہے، کہ آپ کی بینائی کی جو یوں سمجھے کہ تکلیف تھی یا بینائی میں جو کمزوری تھی، وہ جو دور ہوئی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ہسٹری جنہوں نے پڑھی ہے، انہیں معلوم ہے کہ آپ کو گہرے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، مگر اس گہرے کنویں سے جو نکالا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی بیماری کو آپ جانتے ہوں گے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کے ساتھ کتنی پرابلمز تھیں، مگر اس تکلیف کو جو دور کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ ناظرین، دنیا میں بارش جو ہے وہ ہماری لائف کا سبب ہے، پانی کی ایک ہی سورس ہے جو اوپر سے اللہ کی رحمت سے برستی ہے، اور وہ بارش دنیا میں جو سب سے پہلی نازل ہوئی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس 10 محرم الحرام کا روزہ پچھلی امتوں میں مشہور تھا، اور یہاں تک کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا، پھر اسے منسوخ کر دیا گیا۔ یہ تقریباً میں نے آپ کو 24 واقعات، انسیڈنٹ اور ایونٹس بتائے جو اس دن ہوئے، اور 25واں پھر وہ واقعہ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو بھوکا پیاسا رکھ کر کربلا کے میدان میں جو شہید کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا۔ اگر کسی کا ذہن ہو تو وہ سوچے کہ اس دن میں اللہ کی رحمت کو کس قدر پکار سکتا ہوں، کس قدر عبادت کر سکتا ہوں۔ جو رب حضرت یوسف کو گہرے کنویں سے نکال سکتا ہے، جو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، جو حضرت ایوب کی بیماری کو دور کر سکتا ہے، جو حضرت موسیٰ کے لیے عاشورہ کے دن فرعون سے نجات کے لیے دریائے نیل میں راستے نکال سکتا ہے، وہ رب کریم میری مشکلوں کو بھی دور فرما سکتا ہے، وہ رب کریم میرے لیے بھی رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ تو یہ رات اور کل کا دن ہم نے عبادت میں، رب کو پکارنے میں، اس کی بارگاہ میں التجا کرنے میں گزارنا ہے، اور اس کی بارگاہ میں اسی طرح التجائیں کرنی ہے۔
حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ ایک درود پاک پر آپ کو 10 نیکیاں بھی مل رہی ہیں اور فرمایا 10 رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ 10 گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اب ایک درود پڑھنے سے اتنا کچھ ملتا ہو تو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے، جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کرتے رہا۔ اے محبوب تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو وہ پس بے شک اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یہ ہو گیا ترجمہ اس آیت کا۔ اس آیت کا پس منظر بڑا کمال کا ہے۔ پس منظر کیا ہے پہلے وہ بتاتا ہوں کہ مدینہ منورہ کے کچھ فاصلے پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک زمین تھی۔ آپ اس کی دیکھ بھال کے لیے وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس راستے پر اہل تورات یعنی یہودیوں کے مدرسے تھے۔ ایک دن جب آپ وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ مدرسے کے اندر چلے گئے، اہل تورات کا جو مدرسہ تھا اس میں چلے گئے، اور وہاں علماء تورات تھے جو تورات کا علم رکھتے تھے۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ رب العزت جس نے حضرت موسیٰ پر تورات اتاری ہے اس کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم تورات میں ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاتے ہو؟ اس میں ذکر ہے ان کا؟ تو علماء تورات نے کہا ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو موجود ہے۔ تو فرمایا خدا کی قسم پھر تم تو ہلاک ہو گئے، تم جانتے ہو کہ وہ سچے رسول ہیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تمہاری کتابوں میں ان کا ذکر ہے۔ تو اب یہودیوں نے کیا کہا کہ اے عمر ہم ہلاک نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر نے کہا تم ہلاک ہو جاؤ گے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تورات میں نبی پاک کا ذکر ہے پھر بھی تم نہیں مانتے انہیں۔ تو کہا اے عمر ہلاک ہم نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارا مسئلہ جو ہے نا وہ جبرائیل سے ہے جو ان پر وحی لاتے ہیں۔ جبرائیل ہمارے دشمن ہیں، یہودی کہتے ہیں جبرائیل ہمارے دشمن ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا اچھا یہ بتاؤ پھر فرشتوں میں کون سا فرشتہ تمہارا دوست ہے؟ تو کہتے ہیں میکائیل جو ہے نا وہ بڑے اچھے ہیں کیونکہ وہ بارش اور رحمت لاتے ہیں۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کمال ذہانت اور علمی قابلیت دیکھیں، آپ نے فرمایا تمہارے مطابق اللہ پاک کے ہاں حضرت جبرائیل اور میکائیل کا رتبہ کیا ہے؟ تو بولے دونوں ہی اللہ پاک کا قرب رکھتے ہیں۔ تو اب فاروق اعظم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں جب وہ دونوں ہی اللہ کا قرب رکھتے ہیں تو جو ان سے محبت کرے اللہ پاک اس سے محبت فرمائے گا، جو ان سے دشمنی رکھے گا اللہ پاک اس سے دشمنی فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ الفاظ فرمائے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، یعنی جو اللہ پاک اس کے فرشتوں اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، بے شک اللہ پاک سب کافروں کا دشمن ہے۔ اب آپ نے تو یہ ان کو کہہ دیا اور اب آپ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو پیارے آقا فرماتے اے عمر میں تمہیں وہ آیات سناؤں جو ابھی ابھی نازل ہوئی ہیں؟ اور نبی پاک نے حضرت عمر کو جو آیت سنائی نا ایگزیکٹلی یہی الفاظ ہیں جو حضرت عمر ان یہودیوں کو کہہ کر آئے ہیں۔ جبریل امین وہ الفاظ لے کر قرآن کی آیت میں نبی پاک کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور نبی پاک حضرت عمر کو سناتے ہیں اے عمر ابھی ابھی آیت نازل ہوئی ہے۔ کہا حضور ضرور بتائیے کون سی آیت نازل ہوئی؟ فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ اللہ اکبر، شان دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم کی کہ جو ان کی زبان سے ادا ہوا اللہ کا وہ الفاظ ایسے پسند آئے کہ وہ قرآن پاک میں آیت بنا کر نازل فرمائے۔ اور یہ ایک بار نہیں ہوا، ہاں یہ بھی یاد رکھیے
حضرت عمر کی شان یہ پورا ایک ٹاپک ہے. علماء کرام نے موافقات عمر پر ایک پورا چیپٹر رائٹ کیا ہے کہ 20 کے قریب قرآن کی آیتیں وہ ہیں جو حضرت عمر کی زبان سے جاری ہوئی. آپ نے کوئی مشورہ دیا، اپنی کوئی رائے دی، اپنی خواہش کا اظہار کیا اور سبحان اللہ وہ آیت بنا کر نازل کر دی گئی. یکم محرم الحرام مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، وزیر مصطفیٰ، ترجمان نبی، ہم زبان نبی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. حضرت فاروق اعظم عظیم و شان صحابی رسول، محبوب ذیشان، مکی مدنی سلطان علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ پاک عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی عزت میں اضافہ فرما. علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ میں اور آپ جو عزت والے ہیں نا، ہماری عزت کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، مگر حضرت عمر وہ ہیں جن کے لیے نبی پاک دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ عمر کو ایمان کی دولت دے کر اسلام میں داخل کر کے اسلام کی عزت میں اضافہ فرما. اور علماء کہتے ہیں جب سے حضرت عمر ایمان لائے، فرام دیٹ ڈے آج تک بلکہ قیامت تک اسلام کی عزت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. آپ 40ویں مسلمان تھے اور آج 200 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں. حضرت عمر نے جب ایمان لائے نا تو آپ گیم چینجر تھے. آپ نے آتے ہی مسلمانوں کو جو حوصلہ دیا. اچھا یہاں نبی پاک کی ایک اور شان دیکھیں کہ حضرت عمر جب ایمان نہیں لائے تھے تو مسلمانوں کو مارتے بھی تھے. خود نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، مگر جب ایمان لے آئے. اور نبی پاک کی شان یہ تھی کہ جب جلوہ جانا کو کوئی دیکھتا تھا نا، پیارے آقا کی باتیں سنتے تھے تو جان لینے والے جان دینے والے بن جاتے تھے. تو حضرت عمر اب نبی پاک ابھی ایمان لائے ہیں اور ایمان لاتے ہی عرض کرتے ہیں کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم کیوں چھپ کر نماز پڑھتے ہیں؟ ہم کیوں چھپ کر عبادت کرتے ہیں؟ یعنی پہلے ان نمازیں پڑھنے پر مارا جاتا تھا. حضرت عمر انکریج کر رہے ہیں نبی پاک کو کہ حضور ہم کیوں چھپ کر نماز پڑھیں؟ اور صرف 40 مسلمان ہیں. لیکن سبحان اللہ حضرت عمر کا وہ دبدبا، وہ روب، وہ جرت، وہ بہادری کہ اب نبی پاک سے کہتے ہیں حضور ہم علی الاعلان نماز پڑھیں گے. اور پھر سبحان اللہ وہ دار ارقم جس میں 40 کے قریب صحابہ ہیں، تو صفا کی پہاڑی کے قریب وہ مکان تھا دار ارقم جہاں یہ مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے. اب تو خیر وہاں پر صفا مروہ کی سفر کرنے کی جگہ بنا دی گئی ہے، لیکن آپ امیجن کریں کہ یہاں گھر ہے اور سامنے کعبہ ہے اور کعبے پر جانے نہیں دے رہے. مگر وہ 40 جب لوگ پورے ہوئے، حضرت عمر نے حوصلہ دیا تو دروازہ کھلتا ہے اور 2 صفیں بنا کر مسلمان باہر نکلتے ہیں. ایک صف کی قیادت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں اور ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں. اور جب یہ دونوں جا رہے ہیں سبحان اللہ تو کیا منظر ہوگا. علل اعلان طواف ہوا اور کفار کھڑے ہیں، ہمت نہیں کر رہے مارنے کی جو روز مارتے تھے. اور حضرت عمر کا وہ تاریخی جملہ تھا، ہاتھ میں تلوار تھی اور فرماتے ہیں کہ آج کسی کو اگر اپنی بیوی بیوہ کروانی ہو، اپنے بچے یتیم کروانے ہو تو میرے سامنے آ جائے. کوئی سامنے نہ آیا. اور فرام دیٹ ڈے مسلمانوں نے عزت کے ساتھ اور شان و شوکت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ عبادت کرنا شروع کی. تو یہ حضرت عمر تھے جنہوں نے جناب ایمان قبول کرتے ہی مسلمانوں کا گویا لائف سٹائل ہی چینج کر دیا. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے کیونکہ نبی پاک نے دعا کی تھی اور آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے. دنیا میں آپ کا نام عمر ہے اور آسمانوں میں آپ کو فاروق کے نام سے پہچانا جاتا ہے. آسمانی کتاب تورات شریف میں آپ کا نام یعنی حق بات کہنے والا ہے. انجیل شریف میں آپ کا نام کافی ہے اور جنت میں آپ کا نام اقدس سراج ہوگا. آپ کے فضائل کیسے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمرہ، آقا فرماتے عمر سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا آسمان کے تمام فرشتے عمر کی عزت کرتے ہیں اور زمین کا ہر شیطان عمر کے خوف سے لرزتا ہے۔ احمد مجتبیٰ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سراج اہل الجنہ، عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ مزید ارشاد ہوا ھذا رجل لا يحب الباطل، یعنی عمر وہ شخص ہے جو باطل کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت عمر کی بڑی ایک پیاری دعا تھی، میں چاہتا ہوں ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں۔ حضرت عمر دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت نصیب فرما اور تیرے نبی کے شہر مدینے میں موت عطا فرما۔ اللہ نے دعا کیسی قبول کی کہ فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، آپ پر اٹیک ہوا، آپ شہید ہوئے، مدینے میں شہید ہوئے، اور جنت البقیع میں نہیں بلکہ روضہ رسول میں نبی پاک کے ساتھ آپ کو تدفین کا موقع ملا۔ ساری دنیا میں جب بھی کوئی مدینے جاتا ہے سنہری جانیوں پر سلام نبی پاک کو عرض کرتا ہے، حضرت ابو بکر کو بھی سلام عرض کرتا ہے، حضرت عمر فاروق کو بھی سلام عرض کرتا ہے۔ اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمیں تیری راہ میں شہادت نصیب فرما اور تیرے نبی کے شہر مدینے میں موت نصیب فرما، جنت البقیع ہم سب کو نصیب فرما، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائی جو آیت ہم نے سنی، اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ تو اب اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ سیکھنا ہے کہ اللہ پاک نے واضح اعلان فرما دیا، اللہ پاک کی جو رسولوں سے دشمنی کرے، اس کے فرشتوں سے دشمنی کرے، حضرت جبرائیل اور میکائیل سے دشمنی کرے، اللہ پاک ایسے بے ایمانوں کا دشمن ہے۔ اس سے معلوم ہوا جو اللہ پاک کے محبوب ہیں، جنہیں رب رحمان نے اپنا قرب عطا فرمایا، ان سے محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ جو اللہ پاک کے محبوب بندوں سے دشمنی کرے گا اللہ پاک کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ ہاں یاد رکھیے گا، دو ایسے کام ہیں، دو ایسی بدبختی والے کام ہیں جن سے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا۔ ایک ہے سود کا کام کرنے والا، ہاں اس کے قریب بھی نہ جائیے گا، کبھی کتنا بڑا نفع کیوں نہ نظر آ جائے، کبھی کتنی بڑی مجبوری کیوں نہ آ جائے، سود پر کام مت کیجیے گا، کیونکہ اس سے رب نے جنگ کا اعلان فرمایا ہے۔ دیکھیں دو قسم کے لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے، دو مضبوط لڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کون جیت جائے، دونوں ہی تگڑے ہیں۔ ایک کمزور اور ایک مضبوط ہو تو بندہ کہتا ہے یار لگتا تو یہی ہے مضبوط جیتے گا، مگر کیا پتا کمزور آج اپنا کوئی داؤ لگا لے۔ لیکن اللہ سے جب جس کی جنگ ہے اس میں تو 100% یقین ہے نا کہ سامنے والے نے بربادی ہونا ہے۔ میرے رب کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ اللہ سے بہت سارے لوگوں نے جنگ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ اچھا دو قسم کے لوگ کون ہیں؟ ایک سود کا کام کرنے والا، ایک اللہ کے پیاروں سے، اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرنے والا۔ تو جس نے اللہ کے ولیوں سے دشمنی کی اللہ نے اس سے بھی اعلان جنگ فرمایا۔ آپ دیکھیں جب رب اپنی قدرت کا نظارہ دکھاتا ہے نا، تو نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اللہ سے جنگ کی تھی نا، تو اللہ نے اس کو کوئی بہت بڑی چیز سے ہلاک نہیں کیا، اس کو مچھر سے ہلاک کر دیا ہے۔ میرا رب وہ ہے کہ جب وہ چاہے تو اللہ اکبر، پرندے چھوٹے چھوٹے ابابیل جن کے قدموں میں چھوٹے چھوٹے کنکر ہوں، ان سے ہاتھیوں کے لشکر کے پرخچے اڑا دیتا ہے۔ تو اللہ سے کبھی جنگ نہ کیجیے گا، ایسا عمل نہ کریں جس کے بارے میں رب نے خود فرمایا۔ اچھا اب کہاں فرمایا سود کے بارے میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز العرفان،
اے ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو. پھر جنگ ہے. یہ اس زمانے میں تھا جب لوگ سود کا کام کرتے تھے اور آیت نازل ہو گئی, حکم ہوا کہ جتنا باقی ہے وہ بھی چھوڑ دو. اب کے لوگوں کو تو پڑھنا ہی نہیں ہے اس کام میں. اور اللہ کے ولی سے اگر کوئی دشمنی کرے تو اللہ نے کیسے اعلان جنگ کیا, یہ بخاری شریف کی حدیث سنیں, حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب, یعنی جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں. تو کبھی بھی اللہ والوں سے نہیں لڑنا. اچھا اب سود تو بڑا کلیئر ہے نا کہ بھائی کاروبار میں ہے یا کسی کو قرض دیتے ہوئے کوئی سود لے رہا ہوتا ہے, سود کما رہا ہوتا ہے, وہ تو فوراً چھوڑ دیں. لیکن اللہ کے ولی سے, اللہ کے پیاروں سے دشمنی, یہ تھوڑا سا ٹپیکل معاملہ ہے. کیونکہ ہمیں کیا پتا اللہ کا کون کون پیارا ہے. بہت سارے پیارے تو مزارات میں چلے گئے, مگر کیا اب اللہ کے پیارے اس دنیا میں نہیں ہیں؟ کیا اولیاء کرام نہیں ہیں؟ اللہ اکبر. یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا, برابر بیٹھنے والا, ہو سکتا ہے ہمارا ہی ملازم ہو اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی بڑا مرتبہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے پیار سے بات کرنی ہے. بلکہ حدیثوں میں تو ایسے الفاظ ملتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پرا گندہ بال ہوتے ہیں, میلے کچیلے کپڑے ہوتے ہیں, جن کو کوئی اپنی محفل میں نہیں بلاتا, وہ نہ آئے تو کوئی نوٹس نہیں کرتا, مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا لے کسی بات پر تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. ہمیں ایسے لوگوں سے زیادہ ڈرنا چاہیے جن کو کوئی نہ پوچھے نا کہ یار یہ تو بڑا عجیب سے کپڑے ہیں, میلے کچیلے ہیں, کوئی پرسنالٹی بھی نہیں ہے, کوئی بلا بھی نہیں رہا, کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے. تو آلویز سب کے ساتھ پیار سے, عزت سے, اس ڈر سے رہے کہ اگر اس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہوا اور میں نے اس کو ناراض کر دیا تو رب نے اعلان جنگ فرمایا. اور ایسا ہوتا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اچانک کاروبار تباہ ہو جاتا ہے, اچانک لائف خراب ہو جاتی ہے, اچانک بیماریاں آ جاتی ہیں, فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. چیک کیجئے کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا, ہاں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی. وہ ایک واقعہ پڑھا تھا ہم نے کہ ایک بزرگ تھے, بڑے سادہ سے آدمی تھے, کہیں جا رہے تھے تو بارش ہوئی ہوئی تھی, پانی بھرا ہوا تھا, تو ان کا پیر پانی پر پڑا تو قریبی ایک بری عورت بیٹھی تھی اور اس کا دوست اس کے ساتھ بیٹھا تھا, تو وہ پانی جو ہے اس عورت کے کپڑوں پہ گر گیا. تو اس کے دوست کو بڑا غصہ آیا کہ میری فرینڈ کے ساتھ تم نے ایسا کیا, جا کر اس بزرگ کے منہ پہ چاٹا مار دیا. انہوں نے کہا یا اللہ تیرا شکر. آگے گئے تو بارش کا موسم تھا, ایک حلوائی کی دکان تھی, حلوائی نے کہا حضرت تشریف لائیں, گرم گرم دودھ پیش کیا, جلیبی کھلائی. تو یا اللہ تیری شان ہے, کہیں تھپڑ پڑتی ہے, کہیں دودھ پلاتا ہے, یا اللہ میں راضی. تھوڑی دیر ہوئی تو وہ جو بندہ تھا نا جس نے تھپڑ مارا تھا وہ گرا اور گر کر مر گیا. تو لوگ آئے, کہتے ہیں حضرت آپ نے کوئی بددعا دی تھی اس کو جس نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے تھپڑ مارا تھا, اس کا تو انتقال ہو گیا, وہ گر گیا. تو بڑا کمال کا جواب دیا, فرمایا اس کی دوست کو برا لگا تو اس نے تھپڑ مارا, کوئی میرا بھی تو دوست ہے, جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو پھر اس نے اپنا بدلہ لے لیا. یہ غریب اور مسکین لوگ ہمارا بگاڑ بظاہر کچھ نہیں سکتے, مگر اللہ پھر جب ان کی طرف سے بدلہ لیتا ہے نا تو ظالم بچتا نہیں ہے.